حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ کیا ہے؟ آپ کا ذکر مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپ کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ آپ کی قوم نے کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنا کیا معجزہ دکھایا؟ اور اس طرح کی مزید اہم معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود عاد ثانی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی معجزہ ہے۔ بس اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ سورہ الاعراف آیات 73 تا 74۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نمل آیت نمبر 45۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں کی نعمتوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ گھر عمارتیں بناتے ہو۔ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شورى آیات 142 تا 152۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔
تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ قوم سمود نے بھی رسولوں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، سورہ شورا آیت نمبر 141۔ اور یقیناً ہجر والوں یعنی قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، سورہ الحجر آیت نمبر 80۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، سورہ الشورا آیات 153 تا 154۔ قوم سمود نے بھی ڈرانے والے یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے، سورہ القمر آیات 23 تا 25۔ ان کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، سورہ الاعراف آیات 75 تا 76۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، سورہ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو، یعنی رحمت سے پہلے عذاب کو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سورہ النمل آیت نمبر 46۔ انہوں یعنی صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے، سورہ ہود آیت نمبر 63۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ انہوں یعنی قوم سمود نے کہا، اے صالح ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، سورہ نمل آیت نمبر 47۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں۔